بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے پی کے میں الیکشن تھے بلدیاتی، اس میں متعدد جگہ پہ تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ الیکشن کم از کم تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے منصفانہ ہوئے ہیں، تبھی تو اپوزیشن کے لوگ جیتے ہیں۔ لیکن اس میں بے شمار غلطیاں بھی ہیں۔ غلطیاں کیا ہیں؟ آپ ہری پور ہزارہ کے حلقے کو دیکھ لیں، ادھر عمر ایوب خان وہ وزیر بھی ہے، وفاقی وزیر بھی ہے، اس کے باوجود وہ ہار گیا ہے۔ تو عمر ایوب خان کی بطور وفاقی وزیر پی ٹی آئی میں آپ کارکردگی کا جائزہ لیں اور یہ بھی جائزہ لیں کہ وہ 15 سال پہلے کدھر تھے اور 20 سال پہلے کدھر تھے، اور ان کے والد گرامی گور ایوب خان وہ کدھر تھے۔ تو جو اپنا وزیر ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتا جا رہا ہے، انہی حلقوں میں تحریک انصاف ہارتی جا رہی ہے۔ تو یہ تو چھوٹا سا الیکشن تھا، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پنجاب اصل بیشتر امتحان ہے پنجاب میں ہے۔ پنجاب میں آپ کے بے شمار وزیر جو ہے نا وہ امپورٹڈ وزیر ہیں۔ امپورٹڈ وزیر سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ امپورٹڈ وزیر کون سے ہیں۔ وہ جے جی او ایل جڑا جتی ہو دے نال۔ تو ایسی صورتحال اگر رہی تو عمران خان صاحب آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت زیادہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ فوج کے ساتھ ریوائز کریں تعلقات کو، کیونکہ آج بھی گیٹ نمبر 4 کے باہر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنے والے، اور ان کو اگر انتظار کی زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے تو آپ ان کو زحمت نہ دیں، ان کو بھیجیں بڑے گھر میں اور ان سے ریکوری کروائیں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ آپ کا کم از کم مخالف تو کوئی نہ رہے نا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ فوج کو اس کا جائز حق دیں۔ ترقیاں، پروموشن جو آپ کو پہلے بھی میں 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں، ڈپارٹمنٹل پروموشنز اور ڈپارٹمنٹل اپائنٹمنٹس یہ آرمی کا حق ہے، اور آرمی واحد وہ ہے ڈپارٹمنٹ جس میں ترقی کو ایک پسند ناپسند کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ وہاں باقاعدہ بورڈ بنتے ہیں، بورڈ ان کے انٹرویوز لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں، تب ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو آرمی کا بہت اچھا انتظام ہے، آرمی کو یہ سارا کچھ دے دیں۔ اور اس کے بعد آپ مہنگائی اور ان وزراء کی کارکردگی کی طرف دیکھیں، اور کارکردگی کی بنیاد پہ ان کی وزارتیں تبدیل کریں اور نائل وزیروں کو فارغ کریں، ابن الوقت وزیروں کو فارغ کریں۔ میں لفظ بول رہا ہوں، نائل وزیر اور ابن الوقت وزیر، ان کو فارغ کریں دونوں کو۔ اور کیا آج شوکت ترین صاحب کو آپ نے سینیٹر بنایا ہے؟ کیا اسد عمر اس قابل نہیں تھے کہ وہ آگے آتے اور پی ٹی آئی کے نظریات کے مطابق عوام سے ڈیل کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات ہو شوکت ترین صاحب کے اسد عمر کے مقابلے میں، لیکن ہر بار تعلقات جو ہے وہ مطلب بات چیت سے شروع ہوتے ہیں، بات چیت سے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں۔ اگر اسد عمر صاحب کو پورا موقع دیا جاتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی آج آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات اچھے کر چکے ہوئے ہوتے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو آن دی ریکارڈ نہیں بتا سکتا، لیکن خدارا اپنی کمیوں کی طرف توجہ دیں، ورنہ ہم اچھے خاصے ایماندار اور قابل ترین وزیر اعظم سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور میری ہر ویڈیو پوری ویڈیو دیکھا کریں اور لائک اور لوگوں میں شیئر بھی کیا کریں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے سبسکرائبرز بن سکیں. تو اللہ حافظ.